آپ نے یا ودودو کے بڑے اعمال سنے ہوں گے یا بڑے وظیفے کیے ہوں گے، لیکن جو آج میں یا ودودو کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ ہر وظیفے، محبت کے وظیفے کا یہ بڑا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس کو ایک بار کرتا ہے نا، پھر زندگی میں کسی اور وظیفے کے پیچھے، کسی اور عمل کے پیچھے، کسی اور اسم کے پیچھے اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کرنا اس طریقے کے مطابق ہے جو طریقہ کار میں بتاؤں، پھر ایک مرتبہ ہی یہ کر لینا آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محبت کا یہ سب سے بڑا اہم ترین وظیفہ ہے، کیونکہ یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ اس صفت مبارکہ ہے یا ودود۔ تو یا ودودو کا یہ عمل کرنے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس پہ عمل کو پہلے کئی مرتبہ آزمایا گیا ہے، کئی مرتبہ اس عمل کی برکات، اس عمل کے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں کہ اجڑتے ہوئے گھر اس عمل کی وجہ سے بس جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے درمیان نفرت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جن کا اس نفرت کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں، بلکہ ان کو اس قدر مشکل لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہماری دوبارہ زندگی میں کبھی صلح بھی ہو یا نہ ہو۔ اور اس عمل کی طاقت اور تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے پڑھتے ہی، یہ عمل کرتے ہی فوراً ماحول بدل جاتا ہے، فوراً وہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ جتنی نفرت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ اس میں مبارک ہے جو خاص محبت کے حوالے سے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے تسخیر بڑی ملتی ہے۔ تسخیر سے مراد لوگوں کے دل مسخر ہوتے ہیں، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے۔ تو اللہ کی ذات ودود ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے، پہلے سمجھ لیں کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہرباں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام غزالی کا قول تو یہاں تک ہے کہ اصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے، یہ جو ودود کا اسم ہے یہ اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اس اسم پاک کے ذریعے جو بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، راسخ کر دیتا ہے۔ اب یہ عمل کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ محبت کا دم بھرنے کے لیے اس عمل کے مختلف طریقے ہیں کہ ہر ایک کی محبت کے لیے الگ الگ طریقے بھی ہیں، اور ایک ایسا عمل بھی ہے کہ جو آپ کی ساری محبتوں پر غالب آتا ہے۔ اب اس اسم پاک کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے نا، تو اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ چاہے آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، گھنٹے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، جب یہ عمل کرنا ہے تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، اور یہ ویڈیو مکمل دیکھنی آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اول سے لے کر آخر تک اس کو دیکھیں، پھر اس کے مطابق عمل کو کریں۔ کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ دیکھیں ایک تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح اگر وظیفے کی ایک شرط بھی آپ سے رہ گئی، کوئی مشکل نہیں ہے آسان، بالکل بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان، مرد عورت، خواتین، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو کرنے کا طریقہ جو سمجھے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ اب اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ نویت سنت الاعتکاف۔ خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، گھر میں نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کے کر لیں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں آپ، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، لازمی نہیں کہ یہ پاکستان والے ہی عمل کریں گے یا انڈیا والے یا بنگلہ دیش، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں،
جہاں بھی یہ محبت کا ایشو ہے، جہاں بھی پیار کا ایشو ہے، جہاں بھی معاملات خراب ہوئے ہیں، وہی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اب خواتین اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بہن بھائی کے لیے، تمام جتنے بھی شرعی رشتے ہیں، جتنے بھی جائز مقاصد ہیں، جتنی بھی جائز نفرتیں جو ہو چکی ہیں، ان کو محبت میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، کہ یعنی کہ اپنے کے دلوں سے نفرت ختم ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ اور تسخیر کے لیے، یعنی وکیل چاہتے ہیں، ڈاکٹر چاہتے ہیں ہمارے پاس زیادہ لوگ آئیں، یا کوئی بھی اس طرح کا کاروباری مسئلہ ہے، تسخیر خلق کے لیے، لوگوں کا رجحان اور توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے سیاستدان بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ ان کی لوگ بات تسلیم کریں، بات مانیں، زبان میں اثر پیدا ہو جائے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب کرنے کا طریقہ، اس کا ذرا سمجھنے والی بات یہ ہے، اس کی تعداد بھی ایک خاص تعداد ہے، اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب جو بیوی چاہتی ہے اس کا شوہر ہمیشہ تابع دار رہے، لڑائی جھگڑا کبھی نہ کرے، اس کے ساتھ وفا کرے، اسی طرح شوہر ہے وہ چاہتا ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ وفا کرے، ہمیشہ ساری عمر اس کی فرما بردار رہے، رشتہ داروں میں محبت رہے، اور رشتے کا امر کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری رہے، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان رشتوں میں آپس میں محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہ کرتا ہو تو اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے طریقہ کار کو ذرا سمجھنا ہے۔ اب آپ کو یہ میں نے چند ایک طریقے بتائے ہیں، چند ایک باتیں بتائی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کو جو طریقہ اعتکاف کا بتایا اسی طرح نیت کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اب دیکھیے، شریر جانور جو ہوتا ہے نا، وہ بھی بندے کے تابع ہو جاتا ہے۔ شریر جو گھر کے اندر بعض اوقات جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ مارتے ہیں لوگوں کو، اگر ان کو تابع دار کرنا ہے اور ان کو اپنے تابع کرنا ہے، یعنی گھوڑا، بیل، گائے، بھینس، بکرا، اونٹ ہے، شریر ہیں، مالک کو تنگ کرتے ہیں، اور کہنے میں نہ تو اس قسم کے بس وہ کیا کرے، چارے کے اوپر دم کر دے اور ان کو کھلائے، انشاءاللہ تعالی وہ جانور جو شریر ہے، جو مارنے والا ہے، وہ مارے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اس اسم پاک یا ودود کی طاقت ہے کہ انسان تو دور کی بات، جانوروں پر بھی یہ اسم پاک اثر کر جاتا ہے، اثر دکھاتا ہے، اتنا طاقتور۔ صرف 3 دن کر کے دیکھ لے، صرف 3 دن، اس سے زیادہ چاہے چوتھے دن نہ کرے، صرف 3 دن ایسے کر کے جانوروں کو کھلائے، انشاءاللہ تعالی پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن جانوروں کے لیے تعداد الگ ہے، 2000 مرتبہ پڑھنا ہے، چارے کے اوپر دم کرنا ہے، اس کو کھلانا ہے، اول آخر اسی ترتیب کے مطابق آپ پڑھ کے ان کو کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے لیے نیت، اعتکاف کی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی کھڑے کھڑے اس کے پاس کھڑے کھڑے چارے کو اوپر دم کر سکتے ہیں، پڑھ کے پھونک مار دیں، ان کو کھلا دیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ 3 دن وہ مالک جس کے جانور ہے وہ کرے، انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک۔ اب جو محبت کے لیے ہے نا خاص، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے اب سب سے پہلے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ اگر ایک کام تو یہ ہے کہ اگر پانی پلا سکتے ہیں یا چینی دم کر کے کھلا سکتے ہیں تو پھر 2 چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، یا پانی رکھ لیں یا چینی رکھ لیں، دونوں میں سے ایک چیز جو آپ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال اگر نہیں کروا سکتے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف تصور میں بعض بھائی بہن اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر سے دور ہوتے ہیں، یا بیوی ناراض ہو کر میکے بیٹھ جاتی ہے، شور لینے نہیں آ رہا ہوتا، تو اس طرح اگر وہ دور ہے، کھلانا پلانا ممکن نہ ہو، پھر بھی حل موجود ہے، پھر بھی طریقہ موجود ہے۔ لیکن پھر جب صلح ہو جائے اس کے بعد ایک مرتبہ اس طرح پڑھ کے اس کو ضرور کھلا دیا جائے، ایک مرتبہ جو طریقہ بتانے لگا ہوں اس طرح اس کو وہ پانی یا جو چیز ضرور پلا دی جائے یا وہ کھلا دی جائے چینی، تو انشاءاللہ تعالی اس سے محبت مزید پختہ ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ دلوں کے اندر نفرت نہیں پیدا ہوگی بلکہ ہمیشہ محبت ہی رہے گی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے۔ اب چینی کی جگہ، چینی سے مراد کوئی بھی میٹھی چیز آپ لے سکتے ہیں، تو آپ اگر وہ آپ کے ہاتھ سے آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے، لیکن یہ جائز محبتوں کے لیے ہے۔ جائز محبتیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ میاں بیوی کی ہو سکتی ہے، والدین کی، بھائی بہنوں کی، کوئی بھی گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہو تو انشاءاللہ تعالی، یا کوئی بھی ایسا کوئی جائز رشتہ ہو، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔
अब आपने इसके लिए करना क्या है, इसका एक चिल्ला मैंने बताया था बड़ी देर पहले, और इस चैनल पर शायद मौजूद है या दूसरे चैनल पर मौजूद होगा। तो इसी तरह उस चिल्ले में बड़े लोगों ने आज तक जो है वो बड़ा अच्छा बैक फीड दिया है। वो कहते हैं कि इसके बाद हमें कभी हाजत ही नहीं हुई, अब सिर्फ चंद बार पढ़ते हैं और पढ़कर तसव्वुर ही करते हैं, उसके बाद रोज़ाना वो चंद बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर दम करते हैं तसव्वुर में ही, और मामलात फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। तो वो चिल्ला किसी टाइम इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, उसको भी आप एक मरतबा ज़िंदगी में लाजमी कर लीजिएगा। और उसका थोड़ा सा वो लंबा है, मुश्किल है, लेकिन कोई इतना भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा अरसा जो है वो आपको जैसे कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, वक्त की पाबंदी करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आप इसके आमिल बन जाते हैं। फिर ये मोहब्बत का आपका रोज़ रोज़ के रोने और रोज़ रोज़ के झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरतीब के मुताबिक अब आपने इसमें पाक को, जो इसमें पाक मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है, तो इसमें पाक को आपने पढ़ना है। अव्वल 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा ही आखिर में आप दरूद पाक पढ़ेंगे। तो दरूद पाक पढ़कर यानी कि अल्लाहुम्मा सल्ली, दरूद पाक भी समझ ले दरूद इब्राहिम। अब जब आपने बैठ जाना है अपनी जगह पर, ये बात ज़हन में रखिएगा कि फिर किसी के साथ आपने गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के साथ आपने कलाम नहीं करना। जो लोग ये रोज़ बरोज़ शिकवा करते हैं ना, गिला करते हैं, हमें किसी अमल से फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग बड़ी ये बात कहते हैं, मोहब्बत के अमाल में ख़ास कर लोगों को नाकामी होती है, उसकी वजह कि लोगों की तवज्जो नहीं होती, या लोग नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, या लोगों के ऊपर नज़र लगी होती है, या लोग वजीफ़े करते करते छोड़ जाते हैं, या लोगों को कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है, फिर वो उसकी अपनी तशख़ीस करवाएं। तशख़ीस हमसे भी करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम भी ज़रूर करेंगे। कमेंट में अपना नाम बता दें, हम ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे कि आपके ऊपर क्या मसला है, किस वजह से आपके अमाल के अंदर तासीर नहीं। लेकिन कोई बंदा व्हाट्सअप या दूसरी कोशिश ना करे कॉल करने की, टाइम नहीं होता, हम खुद बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो कमेंट में इंशाल्लाह बर वक्त कोशिश करेंगे जल्दी आपको उसका रिप्लाई बैक फीड दे दिया जाए। अगर एक वीडियो के कमेंट में ना दूँ तो जो नई वीडियो आ रही हो उसके नीचे आप कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह उस पर फ़ौरी हम चेक करते हैं, और फिर अगर कोई देने वाला हो तो हम ज़रूर उसकी रहनुमाई कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़रूर आप अपना जो है वो अपने हालात के बारे में, और अपनी अगर वज़ाइफ के अंदर असर नहीं है, बार बार कर कर के थक चुके हैं, इस तरह के मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह बाकी ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत के बाकी किसी वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह अगर आपके दरमियान वफाक चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, तो अब आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और इसमें मुबारक को अगर कोई बंदा कोशिश करके, वो ख़वातीन है या मर्द है, अगर कोई भी पानी का गिलास या चीनी पास रख कर, लेकिन इत्काफ़ की नीयत की और बाकी चीज़ें जो मैं 2-3 शराइत बताई, इन पर अमल करना आपका इंतहाई ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आपको इसका सवाब तो देखिए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का इसमें मुबारक है, पढ़ने से फ़ायदा तो सवाब तो मिलता है, लेकिन फिर वो ताकत नहीं मिलती कि हर शख्स आप पर नज़र भर कर देखे और आप को ऐसी नज़र से आप उसको देखें कि वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। तो इसी तरह आप इस अमल इसमें मुबारक को पढ़ेंगे तो तस्खीर ख़ुद ब खुद ही मिल जाती है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इसमें पाक के जो आदाद हैं ना वो 20 हैं, इसमें पाक के जो आदाद हैं वो 20 हैं। तो इसके बाद आप सिर्फ इसको 20 बार ही पढ़ लिया करेंगे ना चिला करने के बाद, तो ये 20 मरतबा ही आपका पढ़ना काफ़ी होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हर तरह की नेमतों की बारिश होगी, अल्लाह ताला की अनायत की बारिश होगी। और इसका एक चिला हमने करवाया था इत्काफ़ के अंदर, हाँ, रमज़ानुल मुबारक में। तो आज आपने सिर्फ जितनी देर के लिए बैठेंगे उतनी देर ही आपका इत्काफ़ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आपने अगर वो पास मौजूद नहीं तो आपने तसव्वुर में रोज़ाना दम करते रहना है, और अगर वो पास है तो आप चीनी के ऊपर या पानी के ऊपर दम करके वो आप उसको पिलाते रहें इंशाअल्लाह ताला। अगर यही अमल करके औरत जिस वक्त शादी होती है पहली रात उसको पिला दिया जाए तो फिर सारी ज़िंदगी वो ताबेदार रहती है, कभी भी आपकी नाफरमानी या आपकी जो है आपसे नफ़रत नहीं करती, हमेशा फिर मोहब्बत का दम भरती है। तो अब आपने ये जो है पढ़ना है, और आखिरी रोज़ आपने यानी कि जो दिन बताए हैं आपने वो पूरे दिन करके, यानी कि 11 दिन तक अमल को करके आखिर में वो पानी या चीनी आपने इस्तेमाल करवाना है। थोड़ा थोड़ा करके फिर करवाते रहें। अगर वो पास नहीं है तो तसव्वुर में रोज़ाना दम करते रहें और पानी या चीनी पास रखें, जब वो मौका मिले आप उसको पिलाएं। अगर घर के अफराद हैं तो आप ये पानी 11 दिनों के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें फिर देखना कभी नफ़रत नहीं होगी। अब इसमें पाक को आपने 12,500 मरतबा रोज़ाना पढ़ना होगा।
عمل وقت جو ہے وہ صبح کا رکھ لیں یا رات کا وقت رکھ لیں، وہ جو وقت آپ رکھنا چاہتے ہیں اس وقت کو رکھ کے استعداد کے برابر پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہیں گی، غموں سے نجات مل جائے گی، اور اسی ترتیب کے مطابق کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔